پاکستان کے 4 کروڑ شیعہ اثنا عشری، ایک ایسی ملت جو کربلا کے غم میں زندہ ہے اور مولا علی کی ولایت پر جان دینے والی قوم ہے۔ لیکن اسی ملت کے ساتھ پچھلے کئی عشروں سے ایک ایسا فکری کھیل کھیلا گیا جس نے صرف قوم کے شعور کو نہیں بلکہ اس کے عقیدے کو بھی زخمی کر دیا۔ 1979 کا ایرانی انقلاب پاکستان کے شیعہ کے لیے شروع دن سے ہی ایک ابہام رہا ہے، ایک ایسا ابہام جس کے جواب کبھی عوام کو دیے ہی نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی شیعہ عوام کی اکثریت فارسی سے ناواقف تھی، اور جب زبان سمجھ نہ آئے تو حقیقت تک رسائی بھی ممکن نہیں رہتی۔ پھر ہوا کیا؟ ایرانی انقلاب کی اصل حقیقت لوگوں نے انقلاب کے اپنے ذرائع سے نہیں جانی بلکہ ان مولوی صاحبان سے جانی جن کی روٹی ایرانی حکومت کے دسترخوان سے وابستہ تھی۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اگر چاہتا بھی تو غیر جانبدار ہو کر مطالعہ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر مطالعہ کر بھی لیتا تو عوام کو سچ بتانے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ، انہوں نے حقائق کے بجائے قصے سنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے مجالس میں اہل بیت کے ذکر کی جگہ انقلاب کے فضائل گھرنا شروع کر دیے۔ میرے دل میں اگر امام زمانہ کے بعد کسی کی محبت ہے وہ آخر رہتی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ولی فقیہ معجزات ولایت فقیہ کا ہے۔ آج تک لوگ اس کو درک نہیں کر سکے۔ اگر میں آج ولایت کے فقیہ کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتا تو کل اگر علی کے بیٹے نے آ کے کہا اپنا گھر خالی کرو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، اپنی گاڑی کی چابی دو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، تو میں اپنے آپ کو دونوں کہ مولا ہو مہدی کے کہنے پر میں اپنے گھر کو خالی کر دوں گا۔ اگر آج میں ولایت فقیہ کا مطیع و فرمانبردار نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ علی کے حکم پر عمل کیسے کروں گا۔ ولایت فقیہ ایرانی نظام نہیں، اسلامی نظام ہے، اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے اسلام کا حصہ ہے، آپ کے مذہب کا حصہ ہے۔ ولایت نبی، ولایت وصی اور ولایت فقیہ، یہ تینوں اسلام کی ولایتیں ہیں، ایران کی۔ ہم بھی اگر امام خمینی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم امام خمینی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل مکتب فقہ جعفری کی تعریف ہو رہی ہے، امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے۔ جتنے فقہا ہیں مکتب امام جعفر صادق میں پروان چڑھنے والے ہیں۔ ولایت معصوم جھوٹ ہے، ولایت مصطفیٰ غلط ہے، ولایت علی غلط ہے، علی موجود نہیں ہے، مصطفیٰ موجود نہیں ہے، معصوم موجود نہیں ہے، معصوم کے مکتب کا فقیہ موجود ہے۔ فکر ولایت فقیہ ظاہر ہے، فکر ولایت فقیہ کی جو فکر ہے وہ حسینیت سے ماخوذ ہے۔ وہی فکر ہے جو سید الشہداء نے اپنے قیام میں جس فکر کو آگے بڑھایا تھا، وہی فکر ہے جو سید الشہداء نے اپنے قیام میں جس فکر کو آگے بڑھایا تھا۔ امام حسین کی مجلس کو انقلاب کی تشہیر کا مرکز بنا دیا، اور پھر غلو کی وہ حدیں پار کی گئیں کہ انقلاب کو دین کا ہممانی بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ گویا شیعت کی پہچان کربلا نہیں بلکہ تہران کا ملا ہے۔ گویا ولایت غدیر سے نہیں بلکہ قم سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب قوم کے سامنے یہ بیانیہ مسلسل رکھا گیا تو عوام کے ذہن میں انقلاب ایک معجزہ بن گیا، لیکن اس معجزے کے پیچھے کچھ لوگ انعام بھی وصول کر رہے تھے۔ بدلے میں کسی کو فنڈ ملے، کسی کو عہدہ ملا، کسی کو شہرت ملی اور کسی کو ایران کی خوشنودی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک عام تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں گاڑیوں کے مالک بن گئے، جائیدادوں کے مالک بن گئے اور اپنے آپ کو ملت کے نجات دہندہ بنا کر پیش کرنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ملت کی خدمت یہی تھی یا ملت کے نام پر تجارت؟ یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی قوم کو خواب دکھائے جائیں تو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس خواب کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا، اور جب کسی نے خوف خدا کے تحت مودت اہل بیت کے جذبے کے ساتھ سچ بولنے کی کوشش کی، خصوصاً 9 کے دن جو ایام مخصوص ہے سید الشہداء سے، اس میں کسی بھی مرجع کی تصویر اٹھانا انحراف ہے۔ رک جائیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، انحراف ہے، عزاداری کو متنجس کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے خاموش کر دیا گیا، کبھی پراکسیز کے ذریعے، کبھی جھوٹے مقدمات کے ذریعے، کبھی تشدد کے ذریعے اور کبھی شہادت کے ذریعے۔ یعنی جو سوال کرے وہ دشمن، وہ غالی، وہ نصیری، جو تحقیق کرے وہ گستاخ۔ یہ وہی طریقہ تھا جو ہمیشہ ظالم نظام اپناتے ہیں۔ قوم کو جذبات میں رکھو، شعور سے دور رکھو اور سچ بولنے والوں کو عبرت بنا دو۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی شیعہ حیدر کرار حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے سامنے ایک ایسی شیعت پیش کی گئی جو بظاہر اہل بیت کے نام پر تھی، لیکن اندر سے اخوان المسلمین
और जमात इस्लामी के सियासी मिजाज से मुतासिर थी। यही है इख्वानी शीयत। इख्वानी शीयत का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये जहनों पर कब्जा करती है, ये सवाल को जुर्म बनाती है, ये तहकीक को गद्दारी बनाती है, ये इख्तिलाफ को दुश्मनी बना देती है, और जब कौम सोचना छोड़ दे तो फिर वो गुलाम बन जाती है। मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध इसी फिक्री धोखे के खिलाफ मैदान में आया है और ईरानी इनकलाब का हकीकी चेहरा अवाम के सामने लाया है, ताकि शियायान इमाम मजलूम हकायक समझ सकें और तारीख से सबक हासिल कर सकें। क्योंकि शीयत का मरकज़ कोई सियासी रियासत नहीं, शीयत का मरकज़ मौला अली हैं और शीयत का मयार कुरान और अहले बैत हैं। ये सिर्फ आगाज़ है। आने वाली एक साथ में हम दिखाएंगे कि इनकलाब की असल फिक्री बुनियाद क्या थी और इसे पाकिस्तान में किस तरह शीयत बनाकर बेचा गया। ये है इख्वानी शीयत।